الطعام افشوا السلام ادخلوا الجنة بسلام۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرے، سلام کو عام کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور رات میں اس وقت جاگے جب سب سو رہے ہو تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر وہ طریقہ سکھلاتا ہے جس سے محبتیں پیدا ہو، آپس میں بھی دوسروں میں بھی۔ اس لیے اسلام نے محبتوں کے بڑھانے کے لیے، دلوں کے جوڑنے کے لیے بہت ساری احکام دیے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، جس میں سے ایک چیز جو اس حدیث شریف میں ذکر کی گئی ہے کھانا کھلانا، یعنی دعوت کرنا۔ چنانچہ دعوت کرنے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ ہم جس زمانے میں ہیں خود غرضی کا دور ہے، لوگ صرف اپنے مطلب کے وقت کھلاتے ہیں، جبکہ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی عرب کا معمول مہمان نوازی کا تھا، کھلانے کا۔ اس لیے بے غرض کھلایا جائے، دعوت کی جائے اپنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی۔ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف بندہ کوئی منگنی کر رہا ہو تب کھلائے، یا پھر شادی کر رہا ہو تب کھلائے، یہ تو سسٹم کا حصہ ہے، یہ محبتوں کو نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ تو روپیہ پیسہ نئے زمانے میں نئی طریقے سے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ نکاح کی دعوت دے دی، پھر ایئر بھی لے رہا ہے سائٹ میں۔ کوئی زیادہ رشتہ دار ہے اسے تو اور زیادہ پریشانی ہے، اس لیے کہ اسے ایئر کے ساتھ ساتھ کچھ اور رقم بھی دینا ہے، جسے نیوتا کہتے ہیں، پر اسلام تو اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ دعوت پر کسی اجرت کا لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پھر تو کسی کی شادی میں جا کر کھانے سے بہتر ہے اپنی پسند کا ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا ہے۔ لیکن بندہ سمجھے کہ شریعت نے دعوت کی بڑی اہمیت رکھی ہے کہ ایک دوسرے کو دعوت دینا، کھلانا پلانا، خاص کر مسکینوں کو، غریبوں کو کھلانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعوت نہ کرے، یعنی کھلانے پلانے کی عادت نہ ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جس میں عادت نہ ہو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، دوستوں کو کھلانے پلانے کی عادت نہ ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری حدیث ذکر فرمائی، پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام پھیلانا۔ دوسری حدیث میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے، غریب کو کھانا کھلائے۔ اس لیے عام طور پر بھی بھیک دینے کا سسٹم ہے، یہ ہمارا زمانہ ہے، لیکن پچھلے زمانوں میں آپ خود جانتے ہوگے کہ کوئی آتا تھا تو وہ روٹی مانگتا تھا، کھانا، اور کھانا کھلانا لوگ بڑی اہمیت کا حامل رکھتے تھے کہ اپنے گھر میں بٹھاتے تھے، چٹائی بچھاتے تھے، دسترخوان رکھ کر پھر اسے کھلاتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی کہ رحمت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل مسکین کو کھلانا بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت نے بالا خانے بنائے، بالا خانے یعنی کہ دوسری تیسری منزلیں بنائی ہے، اور وہ منزلیں ایسی ہے کہ اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے، یعنی اتنے صاف شفاف قیمتی چیزوں سے بنائے گئے بالا خانے ہیں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، سلام پھیلائے، اور رات میں جب سب لوگ سو رہے ہو اس وقت اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ یہ بالا خانے عطا فرمائے گے۔ اس لیے فضائل تو بہت ہے
हमारा जो ये जुमा के दिन का वक्त होता है, इस दिन हम आदाब और तरीक़े बतलाते हैं। तो दावत करने के भी आदाब और उसूल है जो शरीयत में जिक्र किए गए हैं। दावत करने का सबसे पहला पहला अदब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है कि नेक लोगों को खाना खिलाओ। आपका खाना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारा खाना मुत्तकी लोग खाएं, परहेजगार खाएं। पता चला कि खाना अच्छा होने की, हलाल होने की और या मकबूल होने की अलामत ये है कि उसके खाने वाले मुत्तकी और परहेजगार हो। ये सिस्टम उस ज़माने में भी था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर था कि अल्लाह के नबी के सहाबा जो असहाब सुफ़ा कहलाते थे, जब भी मैसर हो जाता सहाबा, जो चीज़ भी मिल जाती, वो अपना खाना सबसे पहले उन मिस्कीनों को जो गरीब होते, नेक, हर वक्त अल्लाह के नबी की चौखट पर मस्जिद नबी पर पड़े होते थे, उनको खिलाते थे। इसलिए खुद जहन में रखे कि अपना खाना मुत्तकी परहेज़गारों को खिलाए। दूसरा अदब ये है कि जब मेहमान आ जाए तो जल्दी करे, जल्दी खिलाया जाए। आजकल दावत नहीं, अदावत हो गई है। अदावत यानी दुश्मनी। दावत देकर बुलाते हैं, फिर अदावत की जाती है। अदावत दुश्मनी ये है कि वक्त दिया था खाने का, वक्त 10 बजे, 10:30 बजे रुक के छपाए थे और तकसीम किए थे। बड़े बड़े रूपों में लिखा गया था कि खाने का वक्त 10:30 बजे और 1:30 बज रहा है। एक आदमी ने नाश्ता किया हुआ है, न कुछ खाया है, मेहमान बनकर आया है और अब देर लगाई जा रही है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दिन में खाने होते हैं। आपको पता है शहरों में जो रातों में खाने होते हैं तो रात के 1-1, 2-2 बजे तक रात का खाना खिलाया जाता है और सख्त इतनी हालत होती है, वो बेशुमार फंक्शन, बेशुमार रस्म रिवाज किए जाते हैं, उसके बाद भी मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। मेहमान जब सामने आ जाए तो उसका इकराम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकरामुद्दाई, कि तुम मेहमानों का इकराम किया करो। इकराम ये है कि वो आ जाए, तकाज़ा उन्हें हो, जल्दी खाना खिलाया जाए। भाई शहर का सिस्टम तो ये है कि उनके खाना खाने का वक्त 2 बजे होता है, लेकिन हमारा तरीक़ा तो ये है कि हम 11 बजे खाना खाते हैं, 10, 10:30 बजे। हम चूँकि गाँव के लोग हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी सुबह हो जाती है, इसलिए जल्दी खाने की आदत है। तब गाँव का अगर मेहमान आ जाए तो जल्दी खिलाया जाए। ये इस्लाम आदमी में हिकमत पैदा करता है, सोच पैदा करता है कि सामने वाले को हमारी ज़ात से तकलीफ न पहुँचने पाए। इसको खूब समझना चाहिए, मेहमान को बोझ नहीं समझना चाहिए। अदब है, किसी के घर पे मेहमान बनकर जाए या दावत में जाए तो मेज़बान बोझ न समझे। मैंने आपसे हदीस सुनाई थी और बड़ी दिल को लगने वाली हदीस है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी के पास शिकायत की, अल्लाह के नबी मेरे घर पर मेहमान आते हैं, मेरी बीवी को बहुत बुरा लगता है, उसे खाना बनाना, खाना खिलाना अच्छी आदत नहीं लगती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है मुझे बुलाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की दावत दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और घर पर जाकर कहा बीवी से, भाई चाहे कैसा ही इंसान हो लेकिन नबी की आमद पर तो हर किसी को खुशी होती है। तो जब उनको पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाने और तैयारियों में सुबह से लग गई। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो खाना रखा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया। उसके बाद सहाबी से फरमाने लगे कि मैं जब घर से निकलूँ तो अपनी बीवी को कहे कि मुझे पीछे से देख। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से निकले, जाने लगे तो क्या देखते हैं कि बीवी देखते देखते बेहोश हो गई। फिर जब होश आया तो कहने लगी कि मैंने क्या देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले जा रहे हैं और पीछे सांप, बिच्छू, मुसीबत, तकलीफ़ें जो नुकसान पहुंचाने वाली है वो सब के सब ले जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि जब मेहमान आता है
تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، جب تیرے گھر سے جاتا ہے تو تیرے گھر کی بلائیں، مصیبتیں اور تکلیفوں کو ساتھ میں لے جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مہمان کی آمد کو برا نہیں جاننا چاہیے، کھانا دسترخوان ہی پر پیش کرنا چاہیے۔ دسترخوان یہ برکت کا ذریعہ ہے، دسترخوان رزق کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، دسترخوان عمر کے میں حدیثوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دسترخوان عمر کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، دسترخوان اور مخلوق کے رزق کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ آپ نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا، روٹی کے ٹکڑے گرے، آپ اٹھا کر اس کو جہاں پر چوٹیاں منگیاں نظر آتی ہیں وہاں ڈال دیجئے۔ آپ نے چھلکے دیکھے، آپ نے اس کو اٹھا کر کسی بکری کو، دوسرے جانور کو کھانے کے لیے ڈال دیے۔ آپ نے اس پر ہڈیاں دیکھی، اٹھا کر کتے وغیرہ کو ڈال دیا۔ دیکھو کتنے لوگوں کو رزق ملا۔ آپ کا دسترخوان آپ کو بھی کھلا رہا ہے اور ان کو بھی کھلا رہا ہے، تو دسترخوان بچھا کر کھلانے کی عادت ڈالیے۔ نمبر 5، پانچواں ادب یہ ہے کہ اکرام سے کھانا کھلانا اور اصرار کر کے کھلانا چاہیے۔ اصرار کر کر کھلانا چاہیے مطلب یہ کہ چونکہ مہمان تھوڑا بچکتا ہے، ڈرتا ہے کہ بھئی ہے نہیں ہے، آپ اصرار کر کے کھلائیے کہ بھئی کھاؤ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں سسٹم ہے ہی کہ مہمان آتا ہے تو لوگ اصرار کرتے ہیں، لیکن اصرار ہو، دباؤ نہ ہو کہ نہیں کھانا ہی پڑے گا، ڈال دیا اٹھا کر اس کی پلیٹ میں، اب وہ جھوٹا گر رہا ہے۔ یہ سسٹم بڑا خراب ہے، بڑا برا ہے۔ بھر کر دے دیا برتن بھر کر، دال چاول وغیرہ کھانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے خون بھر کر کھانا ہے، اب وہ نہیں کھا سکتے، لیکن آپ نے کیوں دیا؟ آپ دے رہے ہیں کہ وہ کھا لے، لیکن انہوں نے تھوڑا کھایا، وہ جھوٹا پڑا، پھر اس کو ایک طرف ڈالا گیا۔ یہ اناج کی بے ادبی ہے، رزق کی بے ادبی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں دیتے جو کھانے کو ضائع کرتے ہو۔ گھر میں بھی یہ طریقہ بنائیے کہ پلیٹ رکھیے بچوں کے سامنے لا کر رکھ دیجیے، بھئی جتنا لگے اتنا لے کر کھاؤ، 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ لے کر کھاؤ۔ جب چونکہ میں عالمیت کر رہا تھا، ایک مرتبہ ایک شہر میں جانا ہوا، اب انہوں نے سامنے پلیٹ لا کر رکھی اور اتنا سا سالن اور ایک روٹی ڈالی، تو میں دل میں سوچا کہ کتنے کنجوس لوگ ہیں کہ کھلانے میں بھی ایک تو چھوٹی پلیٹیں، ہمارے یہاں پر بڑی بڑی پلیٹیں ہوتی ہیں، چھوٹی پلیٹیں اور پھر اس میں اتنا سا سالن ڈالا گیا ہے۔ لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں سامنے آئی تو پتہ چلا کہ واقعتاً وہ تو رزق کی حفاظت ہے، رزق کی حفاظت ہے کہ آدمی کو جتنا لگے محسوس ہو اتنا کھایا، اتنا لیا جائے اور روٹی کو اب دوسرے کھانے کو ضائع نہ کیا جائے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں دسترخوان پر ساری چیزیں لا کر رکھ دینی چاہیے۔ ایک لا کر رکھا آپ نے روٹی، پھر لا رہا ہے 5 منٹ کے بعد سالن، پھر لا رہا ہے 5 منٹ کے بعد چاول، تو یہ جو لانے کا سسٹم ہے سامنے والے کی جو بھوک ہے وہ کسی اور طرف اشتہا، اللہ رب العزت نے انسان میں اشتہا رکھی ہے، یعنی بھوک کی تڑپ۔ جب کسی ایک کھانے کو دیکھتا ہے پھر اسی پر ٹک جاتا ہے کہ آپ کا دوسرا جو بنایا ہوا کھانا ہے وہ پھر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے ایک ہی ساتھ لا کر رکھ لیجیے۔ اور دوسری اہم ادب کے دائرے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مہمانوں کے لیے حد سے زیادہ آدمی یہ چیز نہ کرے کہ بھئی ان کو بہتر سے بہتر کھلاؤ، یہ میری جا کر کیا کہیں گے کہ میں نے کیا کھلایا تھا۔ آپ کے پاس جو میسر ہو، آپ کی جو طاقت ہو وہ کھلا دیجیے، اسی کا نام مہمان نوازی ہے۔ نہیں تو بھوک لگی ہے آدمی کو، آپ 2 گھنٹے انتظار کروا رہے ہیں، پھر 2 گھنٹے کے بعد لا رہے ہیں، تب تک تو بھوک مر گئی اس کی۔ آپ کے پاس جو میسر ہو وہ کھلا دیجیے، یہی کسی کا نام مہمان نوازی ہے۔ آخری ادب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مہمان جب آئے، جانے لگے، جس کی دعوت آپ نے کی ہے اس کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ۔ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مہمانوں کو دروازے تک چھوڑا کرتے تھے، اور مہمان خوش ہو کر جانا چاہیے، یعنی مہمان کی طبیعت میں
خوشی ہو، انقباض اور تنگی نہ ہو کہ کیوں آیا تھا اس گھر میں، اتنی مصیبت، کوئی جملہ نہ کہے آپ ایسا کہ اس کو تکلیف ہو جائے۔ مہمان نوازی صرف کھانا کھلانا نہیں، زبان سے اکرام، آنکھوں سے اکرام، ہاتھ پیر سے اکرام، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ سب کا نام اکرام ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا